یہ ایک بڑی دوپہر کی بات ہے جب سورج ایسا آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ ہر طرح لوگ اپنے کام دھندے میں مصروف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ آج بھی مکہ کے کسی بازار میں تماشا دکھایا جانا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، ڈاک پیٹے جا رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں کچھ لمحے بعد نجمی کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے، معصوم صورت، پاک باز۔ اس شخص زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ کسی سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے سوال پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، پوری کی جائے گی۔ اور مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری و شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بدعا کی کہ یا رب ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال لیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی بڑے جوش جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں۔ بعض یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسا کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر اس قیدی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی کہ یا اللہ ان کی خبر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی جائے۔ لہذا دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ علیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت بھانپ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ جبریل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ یہ شہید راہ حق کے قبیلہ اوس کے چشم و چراغ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مدینہ کے ان خوش نصیب ہستیوں میں تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کی 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عمرو کو جہنم میں بھیج دیا۔ یہی آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بات کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل 2 عرب کی قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتخاب میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
چاند صحابیوں کو ان کی جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔